يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1573. حضرت عبید فرماتے ہیں، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں روزے کی حالت میں تھیں اور دونوں غیبت کر رہی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، فرمایا تم دونوں اس میں قے کرو. دونوں نے اس میں قے کی. اس قے میں خون اور گوشت جمع ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے حلال روزہ رکھا تھا، دونوں نے حرام سے افطار کیا ہے. ایک اور حدیث ہے 1574. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں نہیں چھوڑیں گے. حسب و نسب کی فخر کرنے کو نہیں چھوڑیں گے، نسب میں تان کرنے کو، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنے کو، نوحہ کرنے سے نوحہ کرنے والی جب تک توبہ نہیں کرے گی قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اس حالت میں کہ اس پہ تار کھول کے اڑتے ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 1575. حضرت عباس بن مرداء سلمہ اپنے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کی اور بہت زیادہ دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. فرمایا میں ایسا کروں گا اور تیری امت کو بخشوں گا مگر اس کو نہیں جو ایک دوسرے پہ ظلم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی، عرض کی اے رب تو قادر ہے، ظالم کو معاف کر دے، مظلوم کو اس سے بڑھ کے اجر دے. آپ شام تک یہ دعا مانگتے رہے. جب دوسری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی امت کے لیے یہی دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ نے اس وقت تبسم فرمایا، آپ اس وقت مسکرائے تو نہیں ہیں، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کو مسکراتا ہی رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے دشمن ابلیس کو دیکھ کر تبسم کیا جس وقت اس کو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے میری امت کے حوالے سے میری دعا قبول فرمائی اور ظالم کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ ہلاکت اور فریاد کر رہا تھا اور اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا. فرمایا میں اس کی جزا فضا کو دیکھ کے ہنس پڑا. ایک اور حدیث ہے 1576. حضرت حکم بن مینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے لیے یہاں قریش کے لوگ جمع کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیے. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کی طرف نکلیں گے یا داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ ان کی طرف نکلوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فرمایا اے قریش کہ گروہ کیا تم میں سے اور کوئی بھی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں مگر ہماری بہنوں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی بہن کا بیٹا انہی لوگوں میں شامل ہوتا ہے. پھر فرمایا قریش کے لوگوں جان لو بے شک اپنے نبی کے قریب متقی ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ آئیں اور تم دنیا کے ساتھ آؤ. اس کو اٹھائے ہوئے میں تم کو اپنی رضا کے لیے روکتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی اتباع کی اور اس نبی کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. ایک اور حدیث ہے 1577. حضرت ابو طلحہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فلسطین والوں کے ساتھ ایک گروہ بن کے آئے. ان کو نزبی وحدہ کہا جاتا ہے. ہم ان کے گھر میں ایک بڑی دکان پر بیٹھے. انہوں نے اپنے غلام سے کہا اے غلام گھوڑا لا. ان کے گھر میں پتھر کا لوٹا تھا. اس نے ان سے کہا اس کو بھی لاؤ. انہوں نے فرمایا فلاں اونٹنی کہاں؟ اس کے غلام نے عرض کی اس کو خارش پڑی ہے، خون بہہ رہا ہے. یا فرمایا خون بہہ رہا ہے. ابو اسحاق کو شک ہے. عمیر نے فرمایا اس کو بھی لاؤ. قوم میں سے ایک نے کہا اس وقت سارے گھوڑوں کو خارش لگ گئی ہے.
آپ نے فرمایا اس کو بھی لاؤ، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیماری کی چھوت اور فعال و مقتول کے سر سے پرندے کا نکلنا کوئی چیز نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان اونٹوں کو جو صحرا میں چرتے ہیں؟ وہ صبح گھومتے رہتے ہیں، ان کے پیٹ میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تو پہلے وہ کس نے لگایا ہے؟ ایک اور حدیث ہے 1578، حضرت حارث بن وقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے نہیں ہیں دو مسلمان جن کے چار مر جائیں تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 فرمایا 3 بھی، میں نے عرض کی 2 فرمایا وہ 2 بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو اکثر شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے وہ زیادہ قبیلہ مدر کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث 1579، یحییٰ فرماتے ہیں مجھے حباب بن حابس تمیمی نے حدیث بیان کی، بے شک ان کے باپ نے خبر دی، ان کو فرماتے ہوئے سنا حام میں کوئی شے نہیں، نظر برحق ہے، سب سے سچی شگون وہ قول یا فعل ہے جس سے اچھے نتیجے کی امید ہو۔ فائدہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے عقیدے کے مطابق مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکل کے اسکونی کہتا حتیٰ کہ اس مقتول کا بدلہ لیا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 1581، حضرت ندلہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرین کے مقام پہ ملے، ان کے ساتھ کم دودھ دینے والی اونٹیاں بھی تھیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں دودھ نکالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، پھر انہوں نے ایک ہی برتن سے پیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر میں 7 مرتبہ پیتا ہوں میں سیر نہیں ہوتا ہوں، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے پیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1583، حضرت وابصہ بن عبد اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں چاہتا تھا کہ آج میں نیکی و گناہ کے متعلق کوئی ایسی چیز نہ چھوڑوں مگر اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ میں لوگوں کے ایک گروہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوے پوچھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے کے لیے میں آنکھیں ادھر ادھر پھیرنے لگا، انہوں نے کہا اے وابصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابصہ کو چھوڑو، تو اے وابصہ قریب ہو، میرے دل سے فتویٰ لے لو، اپنے نفس سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پہ تیرا دل مطمئن ہو اور تیرا نفس مطمئن ہو، گناہ وہ ہے جس پہ تیرے دل پہ کھٹکے اور دل بے قرار ہو، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 1585، حضرت وابصہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوتے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قوم کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی اکیلے نماز پڑھنے والا، کیا تو آگے والی صف میں شامل نہیں ہو سکتا؟ ان کے ساتھ شریک ہو جا، یا اگلی صف میں آدمی کو پیچھے کھینچ لیتا، اگر آگے جگہ تنگ تھی اپنی نماز دوبارہ لوٹا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے 1586، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو عثمان بن عبد نے کہا انشاءاللہ وہ لوگوں کے ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن شریک ہوں گے۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے دن حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10ویں ذو الحج کا دن ہے۔ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مکرمہ ہے۔ فرمایا تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے، اس دن کی طرح اور اس مہینے کی طرح اور اس شہر کی طرح مرنے تک۔ پھر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ حاضر غائب کو یہ پیغام پہنچا دے۔
حضرت وابسا نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہ ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1588، حضرت عبید بن خبیر بن قیس بن ثابت بن شماس اپنے باپ و دادا سے روایت کرتے ہیں کہ قریضہ کے دن انصار کے آدمی کو شہید کیا گیا، اس کو خلات کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کے والدہ سے کہا گیا اے ام خلات کو قتل کیا گیا ہے، وہ آئیں اس حالت میں کہ وہ باپردہ تھیں۔ اس سے عرض کی گئی خلات کو شہید کیا گیا اور وہ آپ باپردہ حالت میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے خلات کو کھویا، اپنی حیا کو نہیں کھویا۔ اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا کیونکہ اہل کتاب نے اس کو قتل کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1590، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور مجھے زیادہ نہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1591، ایک آدمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی میرا بھائی بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے عرض کی اس کو دیوانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میری طرف بھیجنا۔ وہ آیا تو وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اور 4 آیتیں سورہ بقرہ کی اول اور آخر کی 2 آیتیں درمیان سے پڑھی، وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا آخر۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھی اور سورہ آل عمران کی اول سے آیت پڑھی، شہد اللہ الی آخر سورہ آل عمران 18، سورہ آراف سے 1 آیت پڑھی، ان ربکم اللہ الذی الی آخر آیت نمبر 84، سورہ مومنین میں سے 1 آیت پڑھی، فتعالی اللہ الی آخر سورہ جن سے 1 آیت، وانہ تعالی الی آخر سورہ سب سے 10 آیتیں پڑھیں، سورہ حشر کی آخر سے 3 آیتیں پڑھیں اور قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1592، حضرت یحییٰ بن سعید بن دینار مولا آل زبیر سے روایت ہے مجھے سقا آدمی نے خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن منع فرمایا کہ حاملہ سے وطئی کی جائے اور فرمایا کیا تم غیر کی کھیتی کو سیراب کرو گے؟ ایک اور حدیث ہے 1593، حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف آیا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی تاکہ مجھے آپ کچھ کلمات سکھائیں جب میں بستر پہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1595، حضرت علی بن زید بن جدعان فرماتے ہیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشق قفی سے اپنی قوم سے حدیبیہ کے زمانے میں کہا اے قوم میں نے بادشاہوں کو دیکھا اور میں نے ان سے گفتگو کی ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے، میں ان سے کلام کرتا ہوں۔ وہ حدیبیہ کے مقام پہ آیا، عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کو ہاتھ لگانے لگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہتھیار لگائے ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ عروہ کو حضرت مغیرہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ روک لے اس سے پہلے کہ ہاتھ وہاں تک پہنچے۔ عروہ نے سر اٹھایا، اس نے کہا تو ہے، اللہ کی قسم تو غداری کر رہا ہے جس سے تو نکالا ہے۔ اس کے بعد عروہ اپنی قوم کی طرف گیا اور اس نے کہا میری قوم میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ان سے گفتگو بھی کی ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ میں نے قربانی کے جانور کو دیکھا جو اندھا ہوا ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ چلا گیا، جو اس کے ساتھ قوم تھی وہ بھی چلی گئی۔ وہ طائف کی چوٹی پہ چڑھی، اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی اس کی قوم سے تیر لگنے سے قتل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں صاحب
یاسین کی مثال بنائیں۔ ایک اور حدیث ہے 1596، حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز نکلی جیسے کیتلی سے جوش مارتے ہوئے آواز نکلتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1597، حضرت ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعہ چھوڑے لگاتار تو اللہ اس کی دل پہ مہر لگا دے گا۔ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کوفے میں تھا، اس نے گواہی دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ چوکیداروں نے اس کو پکڑا اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لا کے انہوں نے عرض کی اگر ہم کو منع نہ کیا ہوتا کہ ہم کسی کو قتل نہ کریں تو ہم اس کو ضرور قتل کرتے۔ یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ اس آدمی نے حضرت علی سے کہا آپ گواہ ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا۔ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے عطا کیا۔ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے دیا۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے ان سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عطا کیا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ میرے لیے برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسی برکت نہیں دی جائے گی، تجھے تو ایک نبی، صدیق اور 2 شہیدوں نے دیا ہے، اور تجھے نبی اور صدیق اور 2 شہیدوں نے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔